بزرگ یہوہ کے مقدس مقدم نام میں آپ سب کو اسلام۔ جی میں خدا کا خادم اور آپ کا خادم پاسٹر سائمن بشارت، جو کہ آج ایک روزوں کے ایام میں میسج لے کر آیا ہوں آزمائش کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ تو متی کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر صرف اس کی ایک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ سبوں کو برکت دے۔ خداوند آپ کا شکر ہو، آمین۔ جی آئیے خدا کے کلام کو سنیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے بیچ میں جو آج کی آیت پڑھی گئی، تو میں آپ کو آزمانا اور آزمائش اس کے مطلب کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا۔ تو آزمانا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان کرنا، پرکھنا، اور پھر جو آزمائش ہے اس کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرنا اور امتحان، یہ اس کا ان کے مطلب ہیں۔ تو یاد رہے کہ خداوند یسوع المسیح کی، آپ کے اور میرے خداوند یسوع کی آزمائش ہوئی، اور اس سے پہلے کہ خداوند یسوع کی آزمائش ہو، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے گئے منادی کرنے، توبہ کی منادی کرنے، تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، تو ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اب خداوند یسوع مسیح کی بھی باری آئی اور خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آزمائش کیوں ہوتی اور کیوں آزمائش میں سے گزرنا پڑتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ روح کے ساتھ جسم لے کر آتا ہے، اور جب انسان جسم میں ہوتا ہے تو ابلیس جو ہے انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے جسم سے لیتا ہے، اس کی روح سے نہیں، اس کے جسم سے لیتا ہے۔ اس لیے کہ ابلیس جو ہے اس جہان کا خدا بھی کہا گیا ہے، اسے بائبل نے کہا ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے۔ تو اب چونکہ جب خدائی زمین پر ابلیس کی ہے اور بادشاہی ابلیس کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس فانی دنیا میں آئے گا، جو بھی منادی کرنے لگے گا، تو سب سے پہلے اس کی ابلیس آزمائش کرتا ہے، اسے آزماتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، تاکہ جب اس کا امتحان ہو اور جب جانچ پڑتال ہو اس کی، اور جب وہ آزمائش کی برداشت کرے اور اس میں پورا اترے، صرف باپ کا کہا مانے نہ کہ ابلیس کا، تو پھر وہ آزمائش میں جب پورا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ منادی کر سکتا ہے اور تعلیم دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ ابلیس نے خداوند یسوع کی بھی آزمائش کی، اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پھر میں بتا دوں۔ یاد رہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، یسوع جو ہے مجسم ہو کر آیا، یعنی کہ جسم لے کر آیا، آپ کی اور میری طرح جسم لے کر آیا۔ تو یاد رہے کہ روح کی آزمائش نہیں بلکہ جسم کی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمانا پڑ گیا۔ تو اب جب آزمائش ہونی تھی تو لکھا ہے متی کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، پھر روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ روح کون ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 4 جب ہم آیت نمبر 24 پڑھتے تو لکھا ہے کہ خدا روح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو جنگل میں لے گیا۔ اب جنگل میں کیوں لے کر گیا؟ تاکہ ابلیس کے ہاتھوں سے آزمایا جائے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے یہاں پہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا خداوند یسوع جو ہے گھر میں نہیں آزمایا جا سکتا تھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح
اپنے ہمساؤں میں نہیں آزمایا جا سکتا تھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح اپنے عزیزوں میں، ناطے داروں میں آزمایا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر نہیں آزمایا جا سکتا تھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح معاشرے میں نہیں آزمایا جا سکتا تھا؟ لیکن ایک ایسی ہی جگہ کیوں لے گیا باپ خود اپنے بیٹے کو، تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے؟ اب یاد رہے کہ ابلیس نے خود باپ سے کہا کہ اسے آزمائش کے لیے جنگل میں لے کر آ، میں نے اسے جو ہے نہ گھر میں آزمانا ہے، نہ ہی میں نے اسے جو ہے اپنا ناطے داروں میں آزمانا ہے، نہ ہی میں نے اسے ہمساؤں میں آزمانا ہے، نہ ہی میں نے کسی گھر کے اندر آزمانا ہے، اور نہ ہی میں نے اسے جو ہے ہیکل کے اندر آزمانا ہے۔ میں نے اسے جنگل میں اسے لے کر آ، میں نے وہاں اسے آزمانا ہے، میں نے وہاں اس کی آزمائش کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ابلیس چاہتا تھا کہ اسے الگ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الگ کیوں کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہماری آزمائش ہوتی ہے نا، تو ہماری آزمائش گھر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہماری بھی آزمائش گھر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری آزمائش ناطے داروں میں نہیں ہوتی، پھر ہماری آزمائش جو ہے وہ کسی گھر کے اندر نہیں ہوتی، ہماری آزمائش جو ہے نہ ہی ہیکل کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری بھی آزمائش ابلیس جب کرتا ہے تو وہ جس طرح یسوع کو الگ کیا نا، کس کس سے؟ باپ ماں سے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں سے، ناطے داروں سے، اور پھر اسی طرح ہیکل سے جدا کیا، اور پھر معاشرے سے، اور ایک الگ جگہ لے گیا جہاں پہ صرف جنگل ہو، جہاں پہ کچھ اور نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی بشر نہ ہو، صرف وہ ہو اور ابلیس ہو۔ تو اس لیے یاد رہے کہ یہ ایسا ابلیس کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت باپ ماں کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ جب باپ ماں کی نگاہ میں ہوتے ہیں، باپ ماں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ابلیس ہمیں آزما نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں باپ ماں کا نہ ڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جب ناطے داروں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ابلیس ہمیں اس لیے نہیں آزماتا، چونکہ وہاں بھی ناطے داروں کا ڈر ہوتا ہے، نگاہ ہوتی ہے سب کی ہم پر۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ وہ گھروں کے اندر نہیں آزماتا، اس لیے کہ وہاں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ جب ہم ہیکل میں جاتے ہیں تو ہمیں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہاں خدا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی ہمیں ابلیس نہیں آزما سکتا۔ تو اس لیے ابلیس جو ہے آج ہمیں کیا کرتا ہے، سبوں سے الگ کر کے، یعنی کہ دنیا سے نکالتا ہے، ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ صرف اور صرف جس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اور ابلیس اسے وہاں پر آزما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ خداوند یسوع المسیح کو بھی ایسا ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابلیس نے کیا، باپ سے کہا کہ میں اسے یہاں نہیں آزما سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یاد رہے کہ آج کل کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، آج بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ابلیس ان کو نہ نکال رہا ہے گھر میں سے، ناطے داروں میں سے، اور اپنا ہمساؤں میں سے، پر اسی طرح اور بھی جو جگہ ہیں، اور پھر ہیکل میں سے نکالتا ہے، کیونکہ وہاں خدا ہوتا ہے۔ تو اب یاد رہے کہ وہاں سے اس لیے نکالتا ہے آج ہمیں اور ہماری اولاد کو، تاکہ ہماری آزمائش ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، آج کل کے جو بچے ہیں وہ اس بات سے، اس بھید سے بالکل جو ہے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ باخبر ہے۔ ان کو نہیں علم کہ جب ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نا اپنے باپ ماں کو نا بدھو بنا دیا، انہیں پتہ ہی نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، خدا کو بھی پتہ ہے، اور باپ ماں کو بھی پتہ ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے کیسا نہیں، اب یہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ باپ ماں میں سے خدا خود انہیں جانے کی اجازت دیتا ہے،
ٹھیک ہے، یاد رہے اب ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پارکوں کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہیں جب سکول جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ابلیس ہمیں آزماتا ہے، پارک میں لے جا کر ہمیں آزماتا ہے، پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری جو جگہ ہیں، ویران جگہ ہیں، بند کمرے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ہمیں لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہماری آزمائش ہوتی ہے تو اس وقت ہم بے خبر ہوتے ہیں، اور پھر ابلیس جب ہمیں آزماتا ہے تو اس وقت ہم آزمائش میں پورا نہیں اترتے، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ کو ابلیس الگ کر رہا ہے نا، اگر کسی میں سے ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ کال کرتا ہے آپ کو، کہتا ہے کہ آپ نا گھر سے نکلیے، میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، میں اس جگہ پر ہوں، ہم نے آگے جانا ہے، وہاں پر میں نے ہوٹل بک کروایا ہے، وہاں پہ کمرہ بک کروایا ہے، ٹھیک ہے، جہاں کوئی نہیں ہوگا، صرف آپ اور میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رہے اسی طرح چرچ میں جب لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چرچ سے جب ہم نکلیں گے یا چرچ جانے لگتے ہیں تو چرچ کا گھر سے بہانہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جب چرچ میں آ کر چرچ سے فارغ ہونے کے بعد ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ابلیس ان کو آزما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابلیس خداوند یسوع مسیح کی طرح نا آپ کو بھی آزما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یسوع کو اس لیے ایک الگ ویران جگہ لے گیا چونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، تو وہاں پہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا، اور اس چیپٹر کے مطابق، یہ متی کی انجیل باب نمبر 4، اس چیپٹر کے مطابق 3 بار خداوند یسوع مسیح کو آزمایا، یعنی کہ بیابان جنگل میں، ٹھیک ہے۔ اور پہلی جو آزمائش ہوئی وہ روٹی سے ہوئی، پتہ تھا کہ وہاں پر نہ ہی گوشت ملے گا خداوند یسوع مسیح کو، نہ ہی روٹی، تو پہلی آزمائش روٹی سے ہوئی۔ لیکن میں نیکسٹ میں جب خدا کا کلام لے کر آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ روٹی ہی سے خداوند یسوع مسیح کو کیوں آزمایا گیا۔ تو آج جتنے بھی بیٹے بیٹیاں مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو باخبر کر رہا ہوں، آج بہت سارے بچے بچیاں، ان کی جب آزمائش ہوتی ہے ابلیس ان کو کہاں سے نکالتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، ہمساؤں سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ناطے داروں میں سے نکالتا ہے، پھر چرچ کے اندر سے نکال کر لے کر جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ صرف جس کے ساتھ اس نے رہنا ہوتا ہے، اور ابلیس اسی میں سے ہو کر جو ہے اس کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خداوند یسوع کی تعریف میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، اس میں بھی ابلیس آزماتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح کو آزمایا گیا، لیکن خداوند یسوع المسیح نے ابلیس کا کہا نہیں مانا۔ آج ہم بار بار ابلیس کا کہا مان رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ اس فانی دنیا میں ہیں، اس فانی دنیا سے کوچ نہیں کر جاتے، ابلیس آپ کو ہر روز آزماتا ہے، ہر روز۔ تو اس لیے یاد رہے آپ کی آزمائش ہر روز ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کی ہر روز ہوتی رہی۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ آخر میں دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ ایک جو سٹارٹ میں آزمائش ہوئی اس چیپٹر کے مطابق پتہ لگا کہ اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، ٹھیک ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہی الفاظ اس آغاز میں منادی کرنے سے پہلے، اور پھر یہی الفاظ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا تو اس وقت آزمایا خداوند یسوع مسیح کو کہ کیا اب بھی وہ میرا کام مان لے گا، ٹھیک ہے، اور اب بھی شاید کام مان لے، اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں، اور یہ کبھی بھی ہماری نجات کا باعث اور وسیلہ، یعنی پوری دنیا کے گناہوں کی نجات کا باعث اور وسیلہ بنے، اور لوگ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے آخر میں بھی کہا مرنے سے پہلے شاید یہ میرا کام آنے۔ یہاں پہ لکھا ہے متی کی انجیل باب نمبر 27 آیت نمبر جب ہم 39
تا 40 پڑھتے لکھا اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کو ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے اپنے تئی بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اب لوگوں میں سے ہو کر ابلیس جو ہے تانے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے نا، وہی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کے یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ یہاں بھی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر، صلیب سے نیچے اترا۔ خدا یسوع مسیح ایسا کر سکتا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ ابلیس کا تھا۔ تو یسوع جب بھی حکم مانتا تھا وہ ابلیس کا نہیں، باپ کا حکم مانتا تھا، باپ کا کام مانتا تھا۔ اس لیے یسوع المسیح آج جب خداوند یسوع المسیح اپنا مرنے کے بعد جب جی اٹھے تو جی اٹھنے کے بعد باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھے، اور اب وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہو کہ وہ عبدالآباد زندہ رہیں گے، زندہ تھے اور زندہ رہیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے سلسلے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔